بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لائن اور میں ہوں ہلال کتب، اور آج کا دن آپ کے ساتھ گفتگو کا، آپ کے ساتھ ٹیلی فون لائنز پہ بات کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، اور آپ کو آج کا دن جو ہے وہ دعا دینے کا بھی ہے. وہ اس لیے کیونکہ اکرم اوان صاحب جو عبد القدیر اوان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبد القدیر اوان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جو آپ کے والد تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے، میں بڑے سال پہلے ان کے والد کو ملا تھا، اور میں نے پہلی دفعہ احساس کیا تھا کہ اپنی رائے کو مقدم نہیں رکھتے. مقدم جو ہے وہ بعد میں بات کو کرتے ہیں کہ وہ صحیح کیا ہے. کیونکہ میں جس رائے کے ساتھ گیا تھا، منارہ ایک تو تھا بڑی دور، اور اپنی رائے لے کے، لیکن گفتگو کے بعد جو قلب بدلا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلا کہ آج ان کی اگلی نسل جو ہے ان کے ساتھ بھی محبت اور دلوں کے تعلق جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. کالز آپ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنی توفیق کے مطابق آپ کو ایک اچھا جواب ضرور دیں گے. حضور اقدس سے ایک لفظ مثال کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، القاء ہونا. جیسے کہ بزرگان کرتے ہیں کہ ہمیں دل پہ اس کا الہام ہو گیا. اب ظاہر ہے ہم اس کے اوپر اعتراضات بھی کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں یا ٹیکنیکس سمجھنا چاہتے ہیں. تو ایک صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں کہ رسول پاک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر حضرت ابو بکر آئے، دروازہ کھولا، کہا جنتی ہوگا. پھر حضرت عمر خطاب آئے تو آپ نے کہا کہ جو آئے گا جنتی ہوگا. تو اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ دونوں آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے، لیکن پھر حضرت عثمان غنی جب تشریف لائے تو آپ نے اس وقت بھی یہی کہا کہ جو آئے گا وہ جنتی ہوگا، لیکن وہ آپ کے سامنے جا کے بیٹھے. تو میں نے اس بات کو جوڑ لیا، یا پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کروں، اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور حضرت عثمان جو ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف آپ کے سامنے ہوں گے. اور آج اگر غور کیجئے تو اس صحابی کی اس دور کی بات جو ہے وہ آج بالکل ہی صحیح اور بالکل ہی عین ایسے ہی ہے. تو یہ تخمینہ جو صحابی نے لگایا، یہ خیال اس کا اپنا تھا یا اس کو ہم لفظ الہام یا القاء سے جوڑ سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا آسان تکوین، تخلیق کا نمونہ ہے. بے شک ساری جدت کے باوجود دنیا یہاں تک پہنچی ہے کہ شاید 7% تک ہم نے اس کا جو دماغی خلیہ ہے یا سوچ ہے یا سمجھ ہے اس کا استعمال کیا ہے، وہ بھی یقینی نہیں ہے ایسے. اب کسی شے کا جو مقصد ہے جب وہ اپنے اصل مقام پر ہوتی ہے تو پھر اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ نکھر کر آتی ہیں. واہ. بنیادی طور پر تخلیق کے آدم جو ہے وہ اللہ نے عبادت کے لیے فرمائی. اس خلق کو، جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرما. جب یہ اپنے اس اصل مقام پر پہنچتا ہے تو پھر جو خصوصیات اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہیں، پھر وہ اس سے وہ خصوصیات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اظہار ہوتا ہے اور استفادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب جب آپ نے بات الہام کی یا القاء کی، القاء من جانب اللہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی طرف بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. الہام جو کیفیت دل پر وارد ہو، اس کی ایک صورت مشاہدہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. کہ کسی نے دیکھا ہو. ٹھیک. دیکھتی آنکھوں سے نہیں، لیکن دیکھا ہو. ٹھیک. تو یہ مختلف صورتیں ہیں. اب کسی ایک صورت کو اسپیسیفک اس سے متعلق بات کرنا اور اسے ڈیفائن کرنا اور بات ہے، تو مجموعی طور پر جو ہے وہ اس کی صورت ہے. قرآن کریم کا نزول جو ہے ورا طریقے سے ہے، قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہامی کیفیت. بالکل. لیکن اس کا بیان اعلانی کیفیت میں ہے. آپ نے اعلان فرمایا، مخلوق کو آگاہی نصیب. ٹھیک. وہی. تو جس صورت پر ہم اسپیسیفک جاننا چاہیں اس ایک صورت پر کلی طور پر ایسا ہے
ٹھیک ہے. جیسے آپ دعا پڑھتے ہیں استخارے کے لیے تو اللہ تعالیٰ دل کو اس طرف لگا دیتا ہے. اس لیے اس بات میں بہت بڑا اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کہ الہام ہو جاتا ہے یا القاء ہوتا ہے کہ نہیں. کوئی شخص جو ہے وہ چاہے نہ ہو کسی کے ہاں بیت بھی یا اس طرح سے, لیکن وہ جب دعا پڑھے گا تو اللہ اس کے دل کو ویسا لگا دیتا. اور یہ تاکید جو استخارے کی تھی, یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس طرح فرماتے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ ایمان کا حصہ نہ بن جائے, ان کے ہر شے پہ ہر چیز پہ استخارے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر میری شادی کو 2.5 سال ہو گیا نا, تو میری طبیعت, میری شادی ہوئی تھی لاہور میں, تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنا شروع ہو گئی ہے. میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں لگ رہی ہے, 10 دن ہوتی ہے جاب پھر چھوٹ جاتی ہے, اس طرح جاب ہے. آپ کے میاں کا نام کیا ہے؟ سلمان زاہد. سلمان کیا کام کرتے ہیں بیٹا؟ ٹیچنگ کرتے تھے. ٹیچنگ کرتے تھے پرائیویٹ اسکول میں؟ مارکیٹنگ کرتے تھے. ہاں جی. اچھا, تو اب نہیں ہے جاب ان کے پاس؟ جاب نہیں ہے ان کے پاس, لگتی نہیں ہے, تھوڑے دن لگتی ہے پھر چھوٹ جاتی ہے. بس پنڈی شفٹ ہو گیا, پہلے میں لاہور میں شادی ہوئی تھی میری. تو اب کہاں شفٹ ہو گئے؟ اب ہم پنڈی آ گئے ہیں, ماں پاپا کے پاس ادھر آ گئے ہوں. میری طبیعت ادھر خراب رہنا شروع ہوگی, 2 دن کی جاب نہیں سیٹ ہو رہی تھی, ادھر آئے ہیں, ادھر بھی ان کی جاب نہیں. تمہاری طبیعت کا صحیح اور غلط ہونا جاب کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ نہیں. ہاں ویسے ہی جاب ٹینشن رہتی ہے, بس ان کی جاب نہیں ہوتی نا, پریشانی رہتی ہے, بس گھر میں حالات خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے جس ہر شے کا رزق لکھا ہوتا ہے. وہ حضرت موسیٰ نے تو وہ پتھر کو تو توڑا تھا, تو اس میں سے جو کیڑا نکلا تھا تو اس کے منہ کے اندر بھی ایک سبز رنگ کا پتا تھا. یہ فکر نہ کیا کرو, اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اپنے ہاتھ میں چیزوں کو نہ لو, اور اپنے شوہر سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, اور ایک لفظ ہے اللہ کا نام ہے, اور یہ بزرگی کا نام ہے, اور جب یہ بزرگی لوگوں پہ اترتی ہے تو وہ رزق کی صورت میں اترتی ہے. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, اور سورہ اخلاص پڑھتا رہے, اللہ آسانی کرے گا. اور آپ نے خصوصاً آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 2 تسبیحات کرنی ہے تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہے. وہ سلمان انشاءاللہ تعالیٰ ہیل بی امپلائڈ دس ایئر انشاءاللہ, نو وری. پڑھتا رہے, یہ شرط ہے کہ جو میں نے 2 چیزیں کہی ہیں وہ یہ پڑھتا رہے. جی آصف السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی گجرات سے بات کر رہا ہوں, کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر. جی سر یہ پتہ کرنا تھا کہ بزنس جو بھی شروع کرتا ہوں وہ مطلب آسان ہی ہوتا ہے, مطلب ہمیشہ 2-3 پارٹنرشپ بھی کی ہے, پھر ابھی اپنا بھی کیا ہے, تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا. ابھی مطلب میں سوچ رہا تھا باہر, میں اور میری مسز امریکہ کے ویزے کے بارے میں جاننے کے لیے. تو کیا آپ کی مسز کا آصف کیا نام ہے؟ جی صوبیہ. صوبیہ اور آصف امریکہ جائیں گے وزٹ ویزا پہ؟ جی بالکل. اور وہاں رہ جائیں گے پھر؟ نہیں, میں تو واپس آئیں گے, پھر دوبارہ بچوں کا اپلائی کر کے پھر کینیڈا جانے کی کوشش کریں گے. تو پھر امریکہ کیوں جانا ہے سر؟ وہاں سے کینیڈا کی ویزا نہیں لگتا نا, اس لیے سر. ارے کینیڈا کی تو امیگریشن مل جاتی ہے یار. سر وہ آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہے اس کا کرائٹیریا فلفل کرنے کا. سر یہ اسائلم سلم لینے کا چکر تو نہیں چلانے کا تم؟ سر ارادہ تو یہی ہے, لیکن مطلب سوچتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بزنس سیٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. دیکھ میری بات سن, چکر نہیں دیتے یار, اس لیے میں تم سے پوچھ رہا تھا. یہ چکر نہیں دیتے, رزق میں بالکل صاف کھیلتے ہیں, سیدھا کھیلتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ تم یہاں پہ چکر دے کے وہاں اسائلم لو اور اس کے بعد تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. یہ معاملہ نہیں ہے ایسا. تم نے اگر جانا ہے کینیڈا یا آسٹریلیا یا کہیں بھی, تم ڈائریکٹ جاؤ, اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرو, یہ دعا ہے. لیکن امریکہ جانا ہے, وہاں سے اسائلم لینا ہے, وہاں سے پھر نکل کے تم نے الیگل طریقے سے کینیڈا کو شفٹ ہونا ہے, ایسے کام نہیں کرتے. یہ سمجھ میں آتی ہے آصف؟ یہ صوبیہ کو بھی سمجھانا, یہ 2 نمبر طریقے سے 1 نمبر رزق نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو بھی تم کر رہے ہو اسی پہ رہو. 1 پارٹنرشپ مت کرو. 2 تمہیں اگر کسی کام میں جانا ہے, ٹریڈ میں جانا ہے, میں بزنس کا لفظ نہیں استعمال یہاں پہ کرنا چاہ رہا, تمہیں تعلیم کی طرف جانا چاہیے, ٹیوشن سینٹر کی طرف مثال کے طور پہ, پرائیویٹ اسکول کی طرف مثال کے طور پہ, اس کی طرف جاؤ, یہ تم بہت اچھا ہینڈل کر سکتے ہو. یا تم ٹریڈنگ کی طرف جاؤ جو کہ تم انٹرنیٹ پہ کر سکتے ہو. دونوں میں سے کچھ بھی کرو, لیکن سورہ اخلاص اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو. اپنی بیگم سے بھی کہنا ہے کہ وہ پڑھتی رہے, لیکن میں سختی سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی چکر چلا کے رزق کے چکر میں نہیں جاتے. پھر اللہ میاں کہتے ہیں نا, میں ماکروں میں زیادہ بڑا مکر کر لیتا ہوں. اللہ کے مکر سے بچتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اس میں حفاظت دے. محمد علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پائن بلال صاحب گل کر رہے ہیں؟ جناب علی بسم اللہ. بلال صاحب میں پنجابی گل کر سکنا؟
ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵਲਾਇਤ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੋਈ 4 8 10 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਓ ਨਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਸੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, وہ کوئی رہنمائی فرماؤ ایسا بندہ انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں اپنی رائے بعد سے دینا, لیکن قدیر بھائی پہلے بیٹھے. قدیر بھائی کیسے پتا چلے کہ یہ صحیح یا غلط ہے, یا ولایت کا تصور کیسے جج کیا جا سکتا ہے؟ گزارش یہ جی کہ بنیاد جو ہے جی اسے دیکھنے کی ضرورت ہوتی. عالم ہو, مفتی ہو, صوفی ہو, مدرسے کی بات کریں, خانقاہ کی بات کریں, وہ کس کی بات کر رہا ہے, بات کس کی کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہوگا. جب یہ ڈھونڈیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے. جو بات کر رہا ہے اس پر قائم بھی ہے. دوسری بات کر رہا ہے اس پہ قائم. یہ پہلی بات کہ وہ بات کر کیا رہا ہے, دوسری بات یہ کہ وہ جو کر رہا ہے خود بھی وہ اس پر ہے. پھر نتائج میں دیکھنے کے لیے پھر قرآن و سنت موجود ہے. ٹھیک. اب جو چاہ رہا ہے, جیسے محترم کا سوال ہے کہ میرا دل بھی کرتا ہے کہ 2-4 لوگ آگے پیچھے ادھر بیٹھے میرے پاس, کیا جانے کا مقصد یہ ہے یا جانے کا مقصد کچھ سیکھنا ہے, دین کا حاصل کرنا؟ ٹھیک. تو جہاں جا رہے ہو وہاں بھی دین ہونا چاہیے, جو سیکھنے جا رہے ہو وہ نیت بھی دین ہونی چاہیے, مقصد دین ہونا چاہیے. بالکل. تب بات بنے گی. وہ اگر نہ رونق لگی رہے گی, اور یہ رونق عارضی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ایک دن شام یا ایک صبح. یہ رونقیں تو کافی سینٹر میں بھی بڑی لگی رہتی ہیں, لیکن وہاں پہ دین نہیں ہوتا. یہ بات بالکل درست. تو جب بات ولایت کی آتی ہے تو وہ ایسا غفور الرحیم ہے, کلمہ پڑھ لو تم ولی اللہ ہو. ہائے 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 ہائے. انہوں نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. میں اپنے معیار کہتا رہوں, آپ اپنے بیان فرماتے رہیں. اس نے بڑا سادہ سا بیان فرمایا, کلمہ پڑھ لو, جس مقصد کو پیدا فرمایا. تو میں تیرا دوست ہوں. کہیں وہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں, کہیں کہتا ہے تو میرا دوست ہے. ولایت کیا ہے جی؟ یہ تعلق ہے نا. اب جب بات تعلق کی آتی ہے تو تعلق اس طرف خالق ہے, اس طرف مخلوق ہے. تو خالق سے تعلق جو ہے وہ ماننے میں ہے, سمیشن میں ہے. بالکل. اقرار میں ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں اعظم بتا دو تاکہ جیسا میں چاہوں ویسا ہو جائے. تو مخلوق ہے, تو خالق کی نشست. کیا اچھی بات کی ہے. اس بات کو بھی آ کے کھولتا ہوں, فاطمہ سے کال پہ بات کر لوں کہ مخلوق اور خالق کا فرق ہے, یہ برابری کا نہیں ہے. آپ ذکر لے کر مخلوق بنے, آپ خالق نہ بنے. لیکن میں بھائی آپ سے عرض کروں, میں نے 40 سال کے تجربے میں جو بات سیکھی ہے نا, دیٹ از کہ آپ جس مرضی بزرگ کے پاس جائیں, یہ ضرور دیکھیں کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں, یہ ضرور دیکھیں کہ وہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہے, لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے. اگر تو کوئی لے کر کھا رہا ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے وہ لوکل ہو, تو پھر اس کی اپنی زبان نہیں ہو سکتی. اس لیے میں سختی کے ساتھ اس بات پہ اپنے آپ کو میں لگاتا ہوں کہ میں سب کا یہ ایک معاملہ چیک کرتا ہوں کہ اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کیا ہے. پھر میں آگے جج کرتا ہوں کہ اب میں نے اس کی بات سننی ہے, اپنے وقت کو وہاں پہ قیام دینا ہے, یا وہاں سے واک اوور کر لینا. اور یقین کیجئے کہ کسی بھی بابے کو, جو بابوں کو لفظ میں طنزاً استعمال اس وقت کر رہا ہوں, حالانکہ طنز کا لفظ نہیں ہے یہ, یقین کیجئے یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے پاس سے کوئی آئے اور ہمیں اس طرح سے جج کر کے چلا جائے. لیکن کیونکہ آپ کی زندگی ہے, آپ نے تعین کرنا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اس لیے جو ایوان صاحب نے بات کی ہے نا, آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور کیا وہ ویسا کر رہا ہے, پھر اس کو آپ نے جس لٹمس سے چیک کرنا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. فاطمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بیٹا. جی میرا سوال قلب کی بدلتی کیفیات کے حوالے سے ہے.
قلب کی سختی اور نرمی ان کی کیا کیا علامات ہیں اور قلب کی سختی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فاطمہ تمہارے خیال میں تمہارا قلب سخت ہے؟ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں. اچھا یہ سوال آپ کا نا میں اوان صاحب کو پیش کرتا ہوں. اوان صاحب. جی میں نے آپ کے ساتھ یہاں بہت پروگرام کیے. میں نے کبھی کسی پر کالر پر نہ تبصرہ کیا ہے نہ اسے میں نے پیش کی کوئی بات کی ہے. بالکل درست. لیکن یہ جو بی بی بات کر رہی ہیں ان کی آواز شہادت دیتی ہے کہ ان کا قلب جو ہے وہ ثقیل نہیں ہے, سخت نہیں. ٹھیک. اور جہاں بات انہوں نے کیفیت کی کہ مزاج انسانیہ ایک جیسی رہتی نہیں, یہ مزاج یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے. ٹھیک. اس پر بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ کس سے ملے, آپ نے کھانا کہاں سے کھایا, کیسا کھایا, وہ کھانا جو بنا رہا تھا وہ بنانے والا کیسا تھا, اس کے ایمان کی کیفیت کیسی تھی. یہ جو ادائیگی ہے صلاۃ کی قرآن کریم میں دیکھیں تکرار ہے, بار بار فرمایا. ہماری ضرورت ہے ہمیں واپس ایمان کی تازگی اور ایمان میں ترقی دیتا ہے. جہاں ہم خرابی کر لاتے ہیں, کمزوری کر لاتے ہیں, اس میں پھر وہاں صفائی نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے کثرت سے یاد کرنے کو فرمایا ہے. جہاں گئے وہاں کے اثرات لیے, جب اللہ کی یاد کی طرف پلٹے ہر شے صاف ہو گئی, دل خالص ہو گیا. کیا بات. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا اپنا نفس ہے, شیطان جو ہے وہ اثرات مرتب کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اپنی سونڈ آپ کے قلب میں ڈال رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے اس کے اثرات رویے کیسے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو جب ہم اپنی عبادت جو ہے اس میں باقاعدگی رکھیں, وہ تعمیل حکم پورا رہے, تو یہ جو کیفیت اور حال ہے اس کی کمی بیشی جو ہے وہ دور ہوتی رہتی ہے, اور رغبت جو ہے وہ دین کی طرف قائم رہتی ہے, بلکہ اس میں ترقی ہوتی ہے. اور قرآن و حدیث میں دیکھیں نا, یہ تو اللہ کی یاد کا صبح و شام کو بیان فرمایا گیا. اب یہ جو انہوں نے بیٹی نے بات کی ہے یہ کیفیت ہے دل کی, کہ وہ کس وقت کس کیفیت میں. اب جو کسی کی زندگی بچا رہا ہے اس میں بھی تو دل دھڑک رہا ہے, جو کسی کی گردن پر چھری چلا رہا ہے دل تو وہاں بھی دھڑک رہا ہے, لیکن کس کیفیت پا ہے نتیجہ بتا رہا ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. میں یقین کریں وہ اس طرح یہ جب بات کر رہے تھے نا وان صاحب, تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ایک ایک جملے کے اوپر نا میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی, حضرت امام حسین کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں آپ کو کئی روایتیں جو ہیں نا وہ یوں ٹھا سنا سکتا تھا, سب بخاری شریف کی ہوتی یا وہ انتہائی مضبوط ہوتی. لیکن جب ایک بزرگ بات کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے. ہمیشہ یہ سوچا کیجئے کہ وہ بات جو ہے وہ جن لفظوں میں ادا کر رہا ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ اور ہے, اور اس کا پیش منظر جو ہے وہ اور ہے. یہ گہرائی جو بات مثال کے طور پہ فاطمہ بیٹا آپ کے ساتھ کی کہ آپ کی آواز کس چیز کی شہادت دے رہی ہے, اس بات کو غور سے سمجھنے کی بات ہے. یہ وہ لفظ ہے جس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں. القاء جب ہوتی ہے تو اس کی پھر کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہوتی کہ لائٹیں آف ہو جائیں اور پھر دھوئیں نکلنے لگ جائیں, لیکن یہ طاری ہوتی ہے. کیچ کرنے کے لیے آپ کا جو سگنل ہے وہ آپ کا جو ایف ایم ہے اس کے ایریل ٹھیک ہونے چاہیے اور ٹیوننگ سیٹ ہونی چاہیے, تاکہ وہ پوائنٹ کے بعد جو لفظ آتا ہے نا, جیسے کسی نمبر کے بعد پوائنٹ فلاں آتا ہے, وہ جو پوائنٹ کے بعد آتا ہے وہ بھی ٹیوننگ آپ کی خراب نہ ہو. آپ اس بات کو پھر پک کر سکتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ, واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر لوگ جو ہیں نا وہ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں, اور اس خوشی کے اندر وہ پرماننس ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیشہ کی خوشی مل جائے, وہ جائیداد کے ساتھ مل جائے, وہ مال کے ساتھ مل جائے, عزت کے ساتھ مل جائے, کیسے بھی مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو پرماننٹ چیزیں ہیں یہ صرف آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ کیفیت قلب جو ہے وہ بدلتا ہے, تو طبیعت بدلتی ہے. ہم بدلنے کو کیا منافقت سمجھتے ہیں؟ حقیقی دنیا تو آخرت کی ہے, حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے نا. یہ دنیا کی زندگی آخرت کا پرتاؤ ہے. پرتاؤ سے مطلب ایک نمونہ ہے, پرتاؤ ہے, جیسے چھاؤں ہے, ٹھیک, ایک عکس ہے, عکس ہے, ٹھیک. تو جب ہم دنیا میں خوشی ڈھونڈتے ہیں تو یہ خلق عارضی ہے, تو خوشی پرماننٹ کیسے ہوگی؟ وہ بھی عارضی ہے. ایمان ہمیں آخرت دکھاتا ہے جو حقیقی زندگی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. صحیح.
اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے ٹھیک تو پھر وہ خوشی نصیب ہوگی جو دوامی ہے. اب بات جب آخرت کی ہوتی ہے تو اس رخ کا اختیار کرنا دنیا پر اثر مرتب کرتا ہے. بے شک. آخرت تعمیر ہو رہی ہو تو دنیا کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے, دل میں سکھ پیدا ہوتا ہے. چھوڑ دیں اس بات کو اب یہاں پہ. آخرت تعمیر ہو رہی ہو, اگر آخرت بن رہی ہو تو آپ کو خوشیاں یہاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسی صورت ہے عکس ویسا ہوگا نا. جب حقیقت وہ ہے تو یہ عکس ہے, تو جیسی حقیقت ہوگی عکس ویسا ہوگا نا جی. جب آخرت تعمیر ہو رہی ہے تو یہاں بھی تو سکون اور سکھ آئے گا, یہاں آئے گا. یہ لہجہ جو ہے یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوگا, یہ میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں, کیونکہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے اندر یہ لہجہ کبھی نہیں میں نے پڑھا یا سنا. بابا جی آپ نے آج کمال کر دیا. یہ جو کمال ہے, کالر انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ اس بات کا لطف لے رہے ہیں. کیا بات ہے, میں ماننا نہیں چاہتا. یہ جو دنیا ہے نا, یہ کیونکہ عکس ہے, تو یہاں کا سکون اس وقت ہوگا جب وہاں تعمیر آپ کی ٹھیک ہو رہی ہوگی, وہاں آپ کا گھر اور محل جو ہے وہ ہمسائیگی میں بن رہا ہوگا نا, تو یہاں پہ چین آ رہا ہوگا. یہاں پہ چاہے آپ کرایہ دار ہوں یا نہ ہو گھر آپ کا, یہ اہم نہیں ہے. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی کامران بات کر رہا ہوں I8 سے, اسلام آباد سے. جی بیٹا. اچھا میری بات یہ تھی کہ میرا ایک دوست ہے جی, بچپن کا میرا دوست ہے, اور وہ بڑے سنگین قسم کے جرائم کے اندر اور گناہوں کے اندر پڑ گیا. او شاباش. اچھا. اور اس کو جو سا میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کی اصلاح ہو جائے, اور میری کبھی کبھار بات مان بھی لیتا ہے. اس کو میں اس دفعہ اعتکاف کے پر بھی میں نے اس کو بٹھا دیا کسی طریقے سے, لیکن جب وہ باہر آتا ہے ادھر سے اس سارے سلسلے سے باہر نکلتا ہے پھر دوبارہ واپس گناہوں کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی اصلاح کے لیے ایسا کیا کام کروں کہ اس کو جو ہے نا اللہ کی طرف سے کوئی اس کو اصلاح ہو جائے اس کی بات. اچھا یہ بتاؤ, جرم کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے؟ جرائم بھی کر رہا ہے, گناہ بھی ہے اس کے, یعنی کہ بڑی غلط سائڈ کے اوپر چلا گیا ہوا ہے وہ نا. لیکن یہ کہ میرا بھی لحاظ کرتا ہے کیونکہ بچپن کا دوست ہے. کبھی کبھار میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ مسجد بھی چلا جائے گا, نماز بھی پڑھ لے گا, لیکن پھر جب وہ ہٹتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اسی سائڈ کے اوپر جو ہے نا. تو یہ اس کا کوئی مہربانی کر کے کوئی مجھے بتائیں. حضرت جی تشریف لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ, اتنی ہستی. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, کروں گا نہیں, میں نے کہا میں بات رکھوں. حلال اور طیب, حلال اور طیب. عزیزم اس کے اس نوالے کا بندوبست اور خیال کر لو کہ وہ جو کھائے حلال ہو اور پاک ہو, بس اللہ کریم آسانی فرمائے اس کے لیے. اب اس پہ میں آپ کو, یہ بابے بڑے عجیب سے لوگ ہوتے ہیں, میں تمہیں بتاؤں, ایمانداری کی بات ہے, دنیا کی بات ہے, دنیا داری میں سمجھا رہے ہوتے ہیں, پیچھے ان کے قرآن بھی پڑھا ہوتا ہے, پیچھے حدیث بھی پڑھی تھی. مثال کے طور پہ وہ جو صدقے کی کھجور آئی تھی تو وہ امام حسین کے منہ سے انگلی ڈال کے نکال لی تھی کہ یہ صدقے کی ہے, یہ نہیں کھانی ہے. اب یہ حلال اور طیب کا اتنا معاملہ ہے کہ وہ صدقہ تھا, حالانکہ وہ تھی جائز طریقے سے آئی, ہدیتاً آئی تھی, لیکن تھا وہ صدقے کا حصہ, تو آپ نے ہدیے میں سے دی, صدقے میں سے نہیں دی. یہ جو جملہ ہے نا کہ حلال کھانا ہے, یہ طیب کھانا ہے, یہی وہ چیز ہوگی جو کہ آگے جا کے آپ کی عبادات کو, آپ کے ہر معاملے کو صحیح رخ پہ لگائے گی. ہمارے ہاں یہ جو مزاج ہے نا کہ تمام کا تمام جو آپ کا عمل ہے وہ حرام ہو, لیکن قربانی آپ نے فرض کے طور پہ دینی ہے, چاہے وہ عید کی ہو, چاہے وہ رمضان کے روزوں کی ہو. یہ اس بات پہ سوچنا ہے, اور یہ بہت بڑا موضوع ہے جس کو کہ ایوان صاحب نے کھولا ہے. اس پہ اتنی لمبی گفتگو کیسے کر سکتا ہوں میں 1 گھنٹے کے اندر, لیکن سوچئے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. کبھی بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی, کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, نمازیں پڑھنی ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن حلال چیز کرنی ہے, حلال روٹی کھانی ہے اور اپنی اولاد کو کھلانی ہے. شہلا السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. بلال بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر میری بیٹی. حکم. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے حضرت جی سے کچھ ایک بات عرض کرنی ہے. بسم اللہ. جی حضرت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکم. جی میں نے بس ایک چھوٹی سی بات ہے میرے ذہن میں گھومتی رہتی ہے کہ مطلب لوگ عبادات بھی کر رہے ہیں اور صدقات بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, دنیاوی معاملات بھی اپنے درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو لیکن دلی سکون نہیں دیکھا جاتا جو میری ذاتی ہے, میں دیکھتی ہوں. تو ملکی لیول پہ, گھریلو لیول پہ بہت ہی پریشانیاں نظر میں آتی ہیں. تو میرا جو ایک ہے سوال بھی ہے کہ ہم کس طرح یہ سکون حاصل کریں, اور دوسرے میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے.
اپنی ہر چیز، اپنا ہر معاملہ اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے سب سے، تو رہنمائی فرما دیں۔ اس میں جو ریاست ہے اس کی طرف سے تو معذرت ہے میری، کیونکہ اس پہ بہت کومنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے حضور اقدس، دل کا سکون، اللہ پہ کیوں بھروسہ نہیں، تقویٰ کیوں نہیں؟ بات یہ ہے جی کہ اللہ کریم نے پابند نہیں فرمایا۔ ٹھیک، یہ اس زندگی کا ایک حصہ ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتے ہو۔ ٹھیک، چوائس ہے اس کی اپنی۔ ٹھیک، ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفور، راہ ہدایت عطا فرما دیا، شکر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ جو جس راہ کا انتخاب کرے گا اسی کا ویسے نتائج اسے میسر آ رہے ہوں۔ ٹھیک، ہمارے معاشرے میں اگر بے انصافی ہے تو ہمارے ذمے تو دوسروں تک انصاف پہنچانا تھا۔ صحیح بات ہے۔ ہمارا کردار اور عمل کہاں ہے کہ واپس ہمارے معاشرے میں بے انصافی آ گئی۔ بے شکر۔ سکون، اب ایک سکون، لفظ سکون، آپ کسی ڈکیت سے پوچھیں، کسی شرابی سے پوچھیں کیسے کیسے عمل بد ہیں، وہ اس میں سکون تلاش کرتے رہے۔ صحیح، پوچھیں نا جی، دل چاہ رہا ہے، میرا دل ٹھنڈا ہوا، میں نے دشمن کو یہ نقصان پہنچا۔ اصول کیا ہے؟ آئے کیوں وہ دنیا میں؟ تو فرعونیت تو غرق ہوتی ہے، تو جب غرق ہوا جاتا ہے تو تکلیف دہ صورت ہوتی ہے، بے شک، وگرنہ نور ایمان وہ کیفیت دیتا ہے کہ رگے جاں کٹاتے ہوئے درد جاں کا، جی جی، لیکن رب کائنات نے اس کیفیت کو فرمائے سے مردہ نہ کہنا۔ ہائے 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 ہائے، تو کس راہ کا انتخاب کیا، یہ بڑی بنیاد ہے۔ کیا بات۔ اور میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وطن عزیز اور جو کچھ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اس سارے کے باوجود جو کچھ ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بجائے خود ایک تکلیف دہ صورت ہے جس سے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، واپس آنا ہے اور اس بات کو کنٹینیو کرنا ہے، لیکن یہ باتیں سن کے دل کی کیفیت تو بدلتی ہے۔ لیکن آخر میں کوشش کروں گا کہ حضرت صاحب کو 2 منٹ کے لیے نا یہ بھی کہوں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے ملک کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہمارے دل سکون میں پائیں۔ وہ جو معاملہ ہے نا اللہ کا کہ میں خوف اور غم نکال دیتا ہوں جس کے دل پہ میں وارد ہوتا ہوں، وہ خوف اور غم اگر نہیں نکلتا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر اگلے جہان میں آپ کا ابھی تعمیر کا کام، کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ بھی شروع نہیں ہوا۔ چھوٹا سا وقفہ، واپس آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوان صاحب، یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا کے اندر سارا دن گزارے، بازار میں جائے اور ذکر کرتا رہے، قلب جاری رہے، یہ ممکن ہے؟ دین اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو بساط انسانی میں نہیں۔ بڑی بنیادی بات۔ درست۔ کیا آپ مجھے کوئی وقت بتا سکتے ہیں جس وقت آپ کا دل کسی خیال سے خالی ہو؟ بالکل نہیں۔ جب آپ ہوش و حواس میں آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے، تو جہاں کچھ نہ کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی یاد ہو تو کیسا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب وہ کچھ نہ کچھ کو اگر اللہ کی یاد میں تبدیل کر دیں تو پھر کیسا ہے؟ کتنی بڑی بات۔ کچھ نہ تھا، کیا کچھ عطا ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ پھر جو اللہ کی یاد ہے نا جی، وہ متوجہ اللہ کرتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ بندہ رہتا ہے۔ بے شک، واہ۔ اب اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کریم کا یاد رہ جانا، کہ وہ یاد رہے لمحہ لمحہ، بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ جب آپ ابتدا کرتے ہیں نا اس کی یاد سے، تو یاد کرتے ہیں، یاد کرتے کرتے پھر صورت یہ بن جاتی ہے، وہ یاد رہتا ہے ہمہ وقت۔ کیا بات ہے۔ اب میں آپ کے روبرو بات کر رہا ہوں، ہمارے ناظرین ہیں، کیا بات۔ نہ آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں نہ میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں۔ اگر مائیت الہی کا ادراک اور احساس غالب ہو تو وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کیا بات ہے۔ لوگ شاید کہیں کہ علم بڑا علمی بات کی ہے، بڑی گہرائی بات کی ہے، اس کے حضور کہیں منافقت میں نہ لکھی جائے۔ کیا بات ہے، کہیں وہ منافقت میں نہ لکھی تو یہ جائے۔ ظاہر مؤخر ہو جائے گا، اس کی ذات مقدم ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت بات کی۔ آج آپ کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہو رہی ہے، ہر لفظ جو ہے نا وہ دل کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے۔ جی السلام علیکم ملتان۔ طیبہ بیٹا۔ وعلیکم السلام جی سر، میں حافظہ طیبہ بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ حفظہ نام ہے آپ کا؟ طیبہ، حافظہ طیبہ۔ حافظہ طیبہ، او سلامت رہو۔ اچھا جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ حافظہ آپ خیریت سے ہیں؟
جی میں بھی ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا. سر میں بہت خوش ہوں، آپ کی کال مل گئی ہے. میں بہت خوش ہوں، آج ایک حافظہ سے بات ہو رہی ہے. وہی چلتے پھرتے قرآن ہے. شکریہ. کیا بات ہے، کیا بات سر میرا سوال لیکن تمہاری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، پتہ ہے تمہیں طیبہ؟ جی بالکل بالکل، آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین ثم جی آمین. سر میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو میں نے اپنے لیے پوچھنا تھا اپنے رشتے کے لیے. ہاں کوئی آیا ہوا رشتہ ہو جائے کوئی نیک جگہ پر. آمین آمین آمین. ہاں آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. آمین. اب تم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں، دو اللہ کے نام ہیں، اور ایک ہے ایک تسبیح جو ہے نا یہ پڑھنی ہے تم نے، یا ولی یا والی. جی ٹھیک ہے. اور دوسری تسبیح پڑھنی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ پانچوں اللہ کے نام ہیں، لیکن یہ دو تسبیحات ہیں. یہ جو یا رحمان یا رحیم یا کریم والا میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ اماں سیدہ عائشہ نے بتایا، اور اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان ناموں سے سنتا ہے. جی یہ تسبیح پڑھو اور اللہ کو ان ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دو، اور اپنے لیے اچھی دعا کرو، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور میرا دوسرا سوال یہ میں نے اپنی سسٹر کے لیے پوچھنا تھا. ہاں بولو. اس کا نام مہک ہے. ہاں اور اس نے انٹر کیا ہوا ہے اور کمپیوٹر کورس کیا ہوا ہے، بس وہ جاب کی تلاش میں ہے. وہ ساتھ ساتھ پڑھنا بھی چاہتی ہے، اور جو ہے نا وہ اگر تو مجبوری طیبہ نہیں ہے نا تو اس کو پڑھنے دو. کمپیوٹر کورس نہ کراؤ، اس کو بی ایس اور ایم ایس کراؤ. کر لیا ہے کمپیوٹر کورس کر لیا. نہیں کمپیوٹر کورس کیا کیا ہے؟ بی ایس سی کیا ہے یا ایم ایس سی کیا ہے؟ جی کمپیوٹر کورس سے کیا مطلب ہے؟ آئی ٹی کا کیا ہے. آئی ٹی میں گریجویشن کیا ہے؟ جی. کہاں سے؟ یہاں سے ایک پرائیویٹ ادارہ ہے وہاں سے کی ہے. بیٹا دیکھو سی وی کے اوپر جب آپ لکھتے ہیں نا کوئی چیز تو وہ بڑی ٹھکی ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ مہک بنیادی طور پہ جاب میں بہت کمفرٹیبل ہوگی نہیں. اس کا تمہیں پتہ ہے نا تمہارے سے مزاج بہت مختلف ہے. جی بالکل. اب اس صورت کو ہینڈل کرنے کے لیے مہک اگر آگے نہیں پڑھتی جو کہ اس کو پڑھنا چاہیے، تو اس کو کہو کہ وہ ٹیچنگ کی طرف چلی جائے، یہ زیادہ بہتر ہوگا، جاب ٹیچنگ کی طرف جائے. یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اوکے جی. السلام علیکم. رضیہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں میلسی سے بات کر رہی ہوں، رضیہ فاطمہ. جی بیٹا. سر میں نے آپ سے 2 سوال کرنے تھے. بولو بیٹا. اللہ آپ کو خوش رکھے سر، آپ بہت اچھے ہو. جب بھی آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں ایمان تازہ ہوتا ہے، اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں دل سے. میں اس چیز کا محتاج ہوں زندگی بھر کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اسی طرح دنیا کے لیے آسانیاں کرتے رہیں، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. سر ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے، میری شادی کو 8 سال ہو گئے، میرے بچے نہیں ہیں. اچھا. میرے میاں کا نام افضل شاہ ہے. آپ دونوں نے میڈیکل ٹیسٹ اپنے کرا لیے ہوئے ہیں؟ میں سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں سر. سلامت رہی. آپ نے اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرا لیے ہوئے ہیں؟ جی جی کروائے ہیں. میرے میں تو کوئی مسئلہ نہیں بتاتے، میرے میاں میں بتا رہے ہیں سر. تو میاں کیوں نہیں اپنا اور الٹرنیٹیو کیوں نہیں سوچتا، مطلب آئی وی ایف کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ سر ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، مجھے اتنی کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہے آئی وی ایف، کیا چیز ہے. آئی وی ایف ہوتا ہے جس کو کہ عام فہم زبان میں کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب. ٹیسٹ ٹیوب. ہم اس کے مشورے کے لیے بھی گئے تھے سر، انہوں نے کہا آپ نہیں کروا سکتے، آپ کی ایج بڑی ہو گئی ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 40 سال. 40 سال عمر نہیں ہے بڑی. یہ کس نے کہا آپ کو؟ کہاں گئی ہیں آپ؟ اور وہ کہہ رہے تھے کہ نا زیادہ وہ بھی نہیں، ہم کوئی نا کلیئر بات نہیں کر سکتے، بھی ہو جائے گا بے وجود سے نہیں ہوگا. دیکھو اس کا جو چانس ہوتا ہے نا، یہ کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتے، اس کا 40% چانس ہوتا ہے کہ ہو جائے. ہاں انہوں نے یہی کہا تھا. 40% چانس ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے سر. یہ بات تمہاری درست ہے، لیکن میری تمہیں ذاتی طور پہ رائے یہ ہوگی کہ تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ. یہ ہو سکتا ہے نا؟ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ. بس آیت کریمہ پڑھو اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتی رہو ہر وقت، لیکن اس کے ساتھ کمبینیشن کرو لا حول ولا قوت الا باللہ کی. یہ 2 تسبیحات پڑھتی رہو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضور اقدس جب ہمارے بچے جو ہیں وہ میں کیا کہوں، اگر ایک فرض کیجئے کہ ایک محتاجی ہے بہت زیادہ، ظاہر ہے اولاد کا نہ ہونا ایک محتاجی ہے، اولاد کا تو ہونا بھی ایک محتاجی بن سکتا ہے، اگر اللہ ایسا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اولاد بہت، میں نے بری اولادیں دیکھی شمار زندگی کی. کیا راضی کیسے رکھیں اپنے آپ کو؟ دعا کریں، کوئی وظیفہ کریں، کیا کریں؟
کہ دل راضی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک بات عرض کی کہ نماز جو ہے اس کا بے شمار دفعہ بیان فرمایا گیا. بے شک اللہ کریم نے آخرت میں ہماری نماز کی ادائیگی سے کوئی تعمیرات نہیں فرمانی. صحیح بات ہے. ہماری ضرورت ہے. بے شک. اور جو رجوع اللہ ہے وہ پھر ہمیں اس حقیقت پر لاتا ہے کہ جو سوچ کی دنیا میں نے بنا رکھی ہے نہ میں اس کا مالک ہوں نہ اس سوچ کی دنیا حقیقت میں ہے. تو ریئلائزیشن آف لائف جو ہے وہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا جب وہ ریئلائزیشن ہوگی تو سمجھ آئے گی کہ ایک بچے کے لیے ماں جو کچھ کر رہی ہے کوئی یہ اس پر گلہ نہیں کر رہا ہوتا. وہ کیسے کس طرح کی باریکی تک وہ اس کی کیئر کرے. وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے مخلوق کو پیار فرماتا ہے وہ اسے تکلیف دینے کے لیے کر رہا ہے. اس میں کہاں کتنی کیسے بھلائی اسے نصیب ہوئی. جب وہ فرماتا ہے نا کہ یہ جو آپس میں اعتراض کرتے ہیں وہ فرماتا ہے تم جو اعتراض کر رہے سب نے لوٹ کر میرے پاس آنا میں فیصلہ فرما دوں. بے شک. اپنے اللہ پر یہ اعتماد ہو نا جی کہ میں جہاں جیسا ہوں اس نے بہتر رکھا ہے. مجھے یہ عقدے کھل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ یہ میں وہ ایک جگہ پڑھ رہا تھا توفیق دے کہ بندہ حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کی التجا کی ہے کہ اللہ کی غیرت کو اس طرح سے قبول نہیں ہے. یہ سفید بالوں کی غیرت ایسی ہے جو کہ اللہ کو حیا دیتی ہے. تو میں کبھی سمجھ نہیں پاتا تھا اس بات سے کہ اس سے کیا مراد ہوگی. تو میری فجر کی نماز جو تھی وہ بہت سالوں تک جو تھی وہ مسلسل نہیں تھی. ہو گئی تو ہو گئی, نہ ہوئی تو نہ ہوئی. تو ایک دفعہ جھگڑا ہوا میرا اپنی بیوی کے ساتھ. تو میری ماں جو تھی اس نے کہا کہ یہ تیری بات نہیں سنتا. تو اس نے کہا امی مجھے پتہ ہے نہیں سنتا کیونکہ یہ تو اللہ کی نہیں سنتا میری کہاں سے سنے گا. مجھے اتنی شرم آئی اس بات پہ, حالانکہ اس نے چاہے مذاق میں کی ہو یا اس موقع کی بربری, لیکن مجھے اتنی شرم آئی. میں آج بھی فجر پڑھتا ہوں مجھے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے باغی نہ سمجھنا میں پڑھ رہا ہوں. یہ نہ بات ہو روز آخر کہ میں شرم نہیں کر رہا, میں حیا نہیں کر رہا. لمحہ تبدیلی کا کسی بھی بات پہ آ سکتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے دئی آبادی میں, شہری آبادی مدینہ منورہ, وہ باہر سے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا یہ لینے والا کون ہوگا, کیا یہ اللہ کریم خود لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر وہ ہنسے مسکرائے اور مسکراتے چل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو فکر ہی ختم ہو گئی. اب رشتہ کیا ہے, کیسا گمان ہے اپنے اللہ سے. وہ فرماتا ہے جیسا مجھ سے گمان رکھتے ہو ویسا مجھے پاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ عوان صاحب, بہت شکریہ. صحابی نے کو جاتے ہوئے کہا لوگوں نے کہ تم مسکرا کیوں رہا تھا. اس نے کہا میں نے تو زندگی میں کسی باظرف اور بڑے شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, وہ کیسے کسی پہ کر سکتا ہے. یہ جو گمان ہے حدیث قدسی ہے, میں ویسا ہی آؤں گا جیسا مجھ سے گمان کرو گے. یہی وہ حدیث ہے جو کہتی ہے کہ تم چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا, تم 1 قدم آؤ گے میں 70 قدم آؤں گا. یہ اللہ کا مزاج ہے. اللہ کے اس مزاج پہ ہی تقویٰ کر کے زندگی کو گزارتے ہیں. اور اپنے دلوں میں کوشش کیجئے, دعا بھی کیجئے کہ اللہ یاد الہی جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے پرماننٹ کر لے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے.